السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ میں ناچیز محمد اویس ربانی میرے ساتھ تشریف فرمائیں خواب کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اور خواب کو سمجھنے کے لیے، اور پھر جو خواب انہوں نے دیکھے ہیں انہیں ہمیں سمجھانے کے لیے بہت ہی پیارے میں خوش آمدید کہتا ہوں قاسم صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک وبرکاتہ۔ ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ بڑے دلچسپ قسم کے خواب آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے خواب اب لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے آپ نے کیا چیز دیکھی خواب میں؟ اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ آپ کہہ لیں کہ جیسے ایک پوری مووی ہوتی ہے وہ اللہ نے ساری دکھائی مجھے۔ اچھا۔ تو اب مجھے اللہ نے نا 94 میں ایک ڈریم میں کہا کہ قاسم جو وعدے میں نے تیرے ساتھ کیے ہیں میں ان کو پورا کر دوں گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں اس وقت یہ سمجھا، یعنی جب میں 17 سال کا تھا تو اس وقت مجھے ایک خواب میں نا لڑکی بھی آتی تھی، پھر لڑکی؟ میں نے اس کو ریئل لائف میں بھی دیکھا تھا۔ لڑکی کو جی جب تو آپ 17 سال کے تھے؟ بالکل جی اس عمر میں تو ہم سب کے خواب میں آتی ہیں۔ ایسے ہی ہے، لیکن میں نے اس کو اپنے ریئل لائف میں بھی دیکھا، اور میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اس دن اللہ کی رحمت سے نا امید لگا لی کہ اللہ نے اس کو اگر ریئل لائف میں دکھایا تو ایک دن میری اس سے شادی بھی کر دے گا۔ اب میرے ذہن میں یہی تھا کہ اللہ کے وعدے یہ ہیں کہ میری اس لڑکی سے شادی ہو جائے گی اور ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی بس۔ لیکن جب وہ 2013 میں وہ لڑکی مجھے چھوڑ گئی، ہوں، اور جنوری 2014 میں ہوں، اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم میں نے اس لڑکی کے ذریعے تیری 20 سال آزمائش کی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں میں سے تو نہیں ہے۔ تو پھر ایون میں نے ڈریم میں اللہ سے کہا بھی کہ اللہ آخر تو نے ایک لڑکی کے ذریعے مجھے کیوں آزمایا؟ تو اللہ نے کہا کہ قاسم میں نے اتنے سال تیری آزمائش کرنی ہی تھی چاہے اس کا طریقہ کچھ بھی ہوتا۔ ہوں۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد 20 یا 22 اپریل 2014 اللہ نے پہلی بار مجھے کہا کہ قاسم جو خواب میں نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو، میں دنیا والوں کو دو دکھانا ہزار چاہتا چودہ ہوں۔ میں جی 2014، لڑکی کے چھوڑنے کے بعد؟ جی 20 سال بعد جب وہ 2013 میں لڑکی وہ چھوڑ گئی تو اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے میں اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے آپ سے جب پوچھ رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ وہ چند ایک پریڈکشنز جو آپ فرما رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا بہت ہی قریب وقت رہ گیا ہے؟ کیا تباہیاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جو اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ جو ڈریمز ہیں نا وہ ایک مووی کی طرح چلے ہیں۔ ابھی میں اپنی بات کمپلیٹ نہیں تھا کر سکا جو آپ نے پوچھا تھا۔ تو ایکچول میں جب اللہ نے مجھے کہا نا کہ اللہ نے مجھے خوابوں میں جب کہا کہ میں اپنے وعدے ضرور پورے کروں گا، تو میں سمجھ رہا تھا کہ وہ لڑکی کے وعدے ہوں گے کہ وہ شادی ہو جائے گی، لیکن جب اللہ نے مجھے کہا کہ اپنے خواب دوسروں سے بیان کرو تو تب میں نے سوچا کہ آخر پھر اللہ کے وعدے کون سے ہیں۔ تو پھر میرا ذہن اس طرف بھی گیا کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ اللہ نے خواب دکھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے وعدے نہ ہو کہ یہ سب کچھ ہو کے رہے گا۔ تو اس میں آپ کہہ لیں کہ شروع سے لے کے اینڈ تک سارا بتایا کہ کس طرح پاکستان پہ پہلے مشکلات آئیں گی، پھر جب ہم پاکستان کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، جب اللہ کی مدد آئے گی تو پاکستان میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی اور پاکستان تیزی سے ترقی کرے گا۔ اور جب پاکستان ترقی کرے گا تو آپ کو پتہ ہے پھر انڈیا سے تو نہیں ہضم ہوگا، تو وہ بیچ میں جنگ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ پاکستان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور اس میں اللہ پاکستان کو 3,000 کالے رنگ کے جنگی جہاز دیتا ہے، اور وہ اچھا۔ ایسے جہاز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے تو امریکن جو ملٹری انجینئرز ہیں نا وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنے کم عرصے میں ایسے زبردست قسم کے جنگی جہاز کہاں سے آئے۔ 3,000؟ جی 3,000۔ تو وہ کرتے کرتے پھر مڈل ایسٹ میں ورلڈ وار 3 شروع ہوتی ہے، اور وہ پھر ورلڈ وار 3 بڑھتے بڑھتے پاکستان تک جب آتی ہے تو سارے آپ کہہ لیں کفار جو ہوتے ہیں نا انڈیا میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ پاکستان اکیلا ہوتا ہے اور دوسری طرف 100 کفاروں کے ملک جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں پاکستان کے خلاف، اور یہ وہ جنگ ہوتی ہے جس کو کہ آپ نے حدیثوں میں بھی پڑھا ہوگا، جس کو غزوہ ہند کے نام سے بتایا گیا ہے۔ انڈیا پاکستان کے درمیان؟ جی، لیکن اس میں انڈیا کے ساتھ سارے یعنی اتحادی بھی اس کے شامل ہوتے ہیں، ہاں۔ امریکہ، اسرائیل، سارے۔ تو
اب یہاں پہ وہ کالے رنگ کے جنگی جہاز بھی یوز ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد بھی پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے اور پاکستان غزوہ ہند جیت جاتا ہے اوکے. اور مسلمانوں کو ورلڈ وار 3 میں پہلی کامیابی جو ملتی ہے نا وہ غزوہ ہند کی صورت میں ملتی ہے. پھر اس کے بعد پاکستان مڈل ایسٹ میں کودتا ہے اور وہاں پہ رشیا اور امریکہ جیسی سپر پاورز کو شکست دیتا ہے اور خود پاکستان جو ہے نا وہ سپر پاور بن جاتا ہے. اور پھر پاکستان جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام پوری دنیا میں پھیلاتا ہے تو پوری دنیا امن سے بھر جاتی ہے. تو یہ امن جو ہے تقریباً 7 سال تک رہتا ہے. پھر اس کے بعد اچانک دجال آ جاتا ہے اور جب دجال آ جاتا ہے تو لوگ اس کو جوک در جوک جوائن کرتے ہیں. اوکے. کیونکہ اس کے پاس ایسی پاورز ہوتی ہیں کہ یعنی وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور ایسی پاورز ہوتی ہیں کہ وہ اپنے دعوے کو سچا بھی ثابت کر دجال دیتا کوئی پرسن ہوتا ہے, کوئی بلا ہوتی ہے. ہے جی شکل؟ نہیں, ایک انسان ہوتا ہے. ایک انسان ہوتا ہے. جی وہ گوری چمڑی کا ہوتا ہے, سیاہ فام ہوتا ہے, پاکستانی ہوتا ہے؟ جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے وہ مڈل ایسٹ سے ہوتا ہے, یعنی مڈل ایسٹ سے. عربی آپ کہہ لیں. اور لباس اس کا انگریزی لباس ہوتا ہے؟ پہلے تو وہ جب اچھا انسان ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے عربی لباس ہی پہنتا ہے. بعد میں وہ پھر چینج کر شارٹس لیتا. پہن کے آ جاتے ہیں, نہیں نہیں بنیان. نہیں نہیں, ایسا بھی نہیں ہوتا. بس اس کا لباس ایسے ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا کوئی کمانڈر ہے یا کیا, یعنی جیسے آپ کہہ لیں کوئی فالس گوڈ استغفر اللہ, یعنی اس طرح کا کوئی اس کا حلیہ ہوتا ہے. پہلے عربی لباس پہنا ہوتا ہے اس نے, جبہ وغیرہ. جب وہ صحیح ہوتا ہے. جی یعنی اس سے پہلے دجال ایک اچھا انسان ہوتا ہے, نمازی پرہیزگار, ہاں پھر اچانک سے وہ یو ٹرن لیتا ہے اور خطرناک آدمی بن جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے اور اس کو پاورز ملتی ہیں اور شیطان اس کی مدد کرتا ہے ان پاورز کو اپ گریڈ کرنے میں, یعنی جادوئی طاقتیں جس میں آپ کہہ لیں اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئے ہیں یا کوئی اور اچھے خواب ہیں یا کچھ برے بھی اگر کر لیں تو وہ مجھے پھر یاد رہتے ہیں اور یہ اللہ کی رحمت سے یاد رہتے ہیں. جب شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرتے ہیں تو تب اللہ کی جو مدد ہے نا وہ آتی ہے اور پھر پاکستان ترقی کرتا ہے. اور مجھے ایک خواب میں اللہ نے کہا کہ قاسم یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری ہوئی کبھی نہیں تھی جتنی یہ آج شرک سے بھری ہوئی ہے. اگر میں آپ کو شرک اور اس کی اقسام بتاؤں تو آپ ذرا نظر گھما کے دیکھیں تو آپ کو بھی ایسے ہی لگے گا کہ ہاں یہ واقعی یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری کبھی نہیں تھی. اور آج بلکہ ہم نے شرک کو شرک ہی سمجھنا چھوڑ دیا, یعنی ایسا گناہ جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے, آج ہم نے اس کو گناہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا. یعنی ہم اس کو اپنے گھروں کی, اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی زینت سمجھنا شروع ہو گئے. یعنی جو ہم مجسمے بنا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں, اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رکھتے ہیں, آپ مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کو دکانوں پہ نظر آئیں گے مجسمے, تو یہ ہم اپنی کہتے ہیں کہ یہ ہماری زینت بڑھا رہے ہیں, لیکن بیسیکلی یہ شرک ہے. اوکے. اور کوئی فیوریٹ ڈاکٹر ہے جس سے آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, کنسلٹ لیتے ہیں تو مزہ آتا ہے؟ نہیں اوکے. ایسا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے یہ ڈریمز اور یہ ساری ریولیشنز کبھی کسی ڈاکٹر سے یا نفسیات کے ماہر سے ڈسکس کی ہوں؟ ایک انڈونیشیا سے ڈاکٹر جایا آئے تھے, وہ مجھ سے ملے بھی تھے, ان سے ساری ڈسکشن بھی ہوئی, تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ ہر طرح سے نارمل ہیں, آپ میں یعنی کوئی ایسا انہوں نے آپ کو ہر طرح سے دیکھا؟ جی جی بالکل. ایون ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں, ان سے بھی بات ہوئی ہے, وہ بھی ڈریم شیئر کرتی ہیں. اور ایک کینیڈا سے ڈاکٹر ہیں, ان سے بھی بات ہوتی رہتی ہے میری. تو یعنی ان سے ہیلتھ سے ریلیٹڈ میں بات کرتا رہتا ہوں. تو الحمدللہ کبھی کسی ڈاکٹر نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اچھا, اس چیز کی بھی پاسبلٹی ہے جیسے ہم اور آپ بات کر رہے ہیں کہ میں آپ کے خواب میں آ جاؤں اور ہم اور آپ بات کر سکتے ہیں, ممکنات میں سے ہے کیونکہ آپ آفنلی ڈریمز دیکھتے ہیں ریگولرلی, زیادہ تر دن میں, شام میں, جی جی چلتے پھرتے 15-20 منٹ کی آپ نے نیند کی, اس میں بھی ڈریم آ جاتا جی. ہوتا ہے. ابھی مجھے رات کو بھی ڈریم آیا کہ جب آپ سے انٹرویو ہونا تو مجھے ڈریم میں آیا کہ ہم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں. تو وہ اس ڈریم میں جو آپ نے دیکھا اس میں ہی تھا یا کوئی اور تھا؟ نہیں, آپ ہی تھے. اور انٹرویو ہوا ہمارا کمپلیٹ؟ جی ہو جاتا ہے, لیکن ویسے نہیں ہوتا شاید جیسے میں نے وہ تیاری کی ہوتی ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے شاید ایک تو ٹائم کی کمی ہے اور کچھ اصل میں مجھے اتنا بولنے کا ایکسپیرینس نہیں ہے نا,
تو میں بات کو ایکچوئل میں اس طرح سے کر نہیں پاتا جس طرح سے کہ میں نے سوچی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی پیاری مسکراہٹ کا شکر گزار ہوں اور اس پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں. میری اپنی بھی ایک رائے جیسے آپ کی ایک رائے، اور مجھے کبھی کبھار بلکہ زیادہ تر یہ لگ رہا ہے کہ انسان جو کچھ سوچ رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہ اس کو ڈریم میں بھی محسوس کر لیتا ہے. ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے، مگر آپ کا موقع بھی میں نے پہنچایا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چیز وہاں سے آ رہی ہے، میں وہ پہنچا رہا ہوں. اس پہ علماء کرام کی کیا رائے ہو سکتی ہے یہ علماء کرام بتائیں گے. ریسرچرز کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ضرور کامنٹ کریں گے. اور قاسم صاحب سے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کامنٹ میں یا ای میل پہ کر سکتے ہیں، میں پہنچاؤں گا. ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ری ڈسکس اور ریویو ہونے جیسی ہوتی ہیں تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لے کر آئے. اور خواتین و حضرات میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تحمل سے اس پروگرام کو سن رہے تھے. ہم نے اسی مزاج کے ساتھ چلنا ہے اور یہی ہمیں سکھایا گیا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بات آپ کے لیے ناگوار گزری ہو، میں تہہ دل سے اس کے لیے معذرت خواہوں. اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت. اللہ کی امان میں.